آج کل ہمارے معاشرے میں تعصب عصبیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی خود کو انسانوں کے گروہ کے ساتھ وابستہ سمجھنا۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے اور اسلام نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہیں، سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ قبیلے، یہ برادریاں، یہ کنبے، یہ سب کچھ، یہ خاندان جو تمہارے ہیں، یہ ہم نے صرف اور صرف انٹروڈکشن کے لیے بنائے ہیں، تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے تعصبات پائے جاتے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، پیشوں کے اعتبار سے، قبائلی تعصب، اتنے زیادہ تعصبات پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں بڑھ چکی ہے۔ اگر یہ تعصب اپنی حدود میں رہے تو ہم اپنے معاشرے کے لیے اجتماعی طور پر بہت ساری خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر یہ تعصب اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی تعصب بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دوسرے ذاتوں میں وہ شادیاں بھی نہیں کرتے، حالانکہ وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں غیر سادات میں کی ہیں، اور حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں غیر سادات میں کی ہیں، صرف اور صرف علم اور تقوی کی بنیاد پر۔ حالانکہ اسلام نے ہر قسم کے تعصبات کا خاتمہ کیا ہے، اس کو صرف اور صرف حق اور ناحق تک محدود رکھا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں بڑھ چکے ہیں، اس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پستی اور زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ تو آج کے مسلمان کو، آج کے انسان کو چاہیے کہ اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے ہر قسم کے تعصبات کا خاتمہ کرے۔